الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ورسولنا محمدا عبده ورسوله أما بعد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسألتها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون صدق الله مولانا العظيم ملكا فقير صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليه يا حبيب الله بالبني صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليه يا حبيب الله واجب صدر عظيم سامعين المحتشم حاضرين مكرم عشاقان مصطفى عليه الصلاة والسلام جان صحابة صحابة الكرام محبان أهل بيت العظام أو عقيدة منان أولياء الكرام अल्लाह ताला ने फजल करम से उसकी मेहरबानी और उसकी तौफीक से आज हम उसके पाक घर में
بیٹھ کر اس کے دین متین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور عمل کا جذبہ بھی عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک برکتوں رحمتوں اور بخششوں والا ماہ مبارک چند دن پہلے اختتام پذیر ہوا، تو میں نے چاہا کہ آج کی نشست میں اللہ کی رحمت کی بات کر لی جائے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان، بڑا کریم، بڑا غفور، بڑا رحیم ہے۔ اس کی رحمت کے انداز بھی بڑے دل نشین اور نرالے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے مختلف انداز اپنی شان کے مطابق اختیار فرماتا ہے۔ خود اس کا جان گرامی ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہم بات کریں گے قرآن کی روشنی میں بھی اور احادیث کی روشنی میں بھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاک فرامین میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو نمونے اور جو مثالیں بیان فرمائی ہیں وہ بڑی حسین اور بڑی دل نواز ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور جنت میں جائے گا، میں اسے بھی جانتا ہوں۔ اہل ایمان میں سے ہوگا صاحب ظاہر، بے ایمان تو کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے خطاؤں کی وجہ سے، اپنی لغزشوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا، اور پھر جب تک اللہ چاہے گا جہنم میں رہے گا۔ اس کے بعد اسے اللہ تعالی جہنم سے نکالنا چاہے گا تو وہ بندہ گرتے پڑتے گھسٹتے ہوئے جہنم سے باہر نکل آئے گا، اور جب باہر نکلے گا تو پیچھے مڑ کے جہنم کی طرف دیکھے گا اور کہے گا کہ پاک ہے میرا پروردگار جس نے مجھے تجھ سے نجات عطا فرمائی۔ اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہے گا کہ جو اللہ نے فضل مجھ پہ کیا ہے شاید کسی اور پہ نہیں کیا ہوگا۔ حالانکہ وہ بندہ سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا۔ اب اس کا منہ جو ہے نا، یعنی مختلف احادیث ہیں، ان کو ملا کر میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اس کا منہ جہنم کی جانب ہوگا تو وہ عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار، جہنم کی طرف میرا منہ ہے،
اور اس کی آگ مجھے نظر آتی ہے، اس کی تپش حرارت مجھے نظر آتی ہے، تو مہربانی فرما کے میرا رخ جنت کی طرف کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، اگر میں نے تمہاری یہ خواہش پوری کر دی تو تم پھر مجھ سے کچھ اور طلب کرو گے۔ وہ کہے گا نہیں نہیں یا اللہ، بس پکا وعدہ، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ لے گا، وہ وعدہ کرے گا، لیکن خود حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ جب اس کا رخ ادھر ہوگا تو ایسے مناظر اسے نظر آئیں گے کہ وہ کوئی صبر نہیں کر سکے گا، وہ اگلا مطالبہ کرے گا، اس کا رخ گھما دیا جائے گا۔ اب وہ جنت کی طرف جب رخ کر کے کھڑا ہوگا تو اسے اپنے سامنے ایک بڑا حسین درخت نظر آئے گا۔ کچھ دیر تو وہ خاموش کھڑا رہے گا، کوئی بات نہیں کرے گا، اور یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اور کچھ مانگنا نہیں ہے۔ لیکن کچھ وقت کے بعد اس درخت کی خوبصورتی، اس کا جمال، اس کا حسن، اس کی کشش اسے مجبور کر دے گی، اور وہ عرض کرے گا میرے پروردگار ایک کرم اور کر دے، مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دے، میں اس کا سایہ لوں گا اور اس کا پھل نچوڑ کے پیوں گا۔ میرا رب فرمائے گا اے میرے بندے، تو عجیب انسان ہے، ابھی تو تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تو کچھ اور نہیں مانگے گا، اور پھر تو مانگ رہا ہے۔ عرض کرے گا میرے پروردگار بس آخری بات، اب مہربانی کر دے، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پکا وعدہ کرو، کہ بھائی اللہ بالکل پکا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ اس درخت کے نیچے پہنچائے گا، درخت کا سایہ حاصل کرے گا اور اس کے پھل نچوڑ کے پیے گا، اور جنت کی جانب اس کا رخ ہوگا۔ اب اسے تھوڑے فاصلے پہ ایک اور درخت نظر آئے گا جو اس سے بھی زیادہ حسین ہوگا، اس سے بھی زیادہ حسین۔ اب کچھ دیر ہونا وہ اپنے وعدے کو یاد کر کے تو خاموش کھڑا رہے گا کہ اب کیا کروں، وعدہ کر چکا ہوں اللہ سے کہ اب اور کچھ نہیں مانگنا۔ لیکن پھر اس رات کی خوبصورتی، اس کا حسن، اس کا جمال اسے مجبور کر دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ ایک کرم اور فرما دے، مجھے اس رات کے نیچے پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ میرے بندے، تو نے ابھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو اب مزید کچھ نہیں مانگے گا، اور اب پھر تو مانگ رہا ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ بس آخری مرتبہ، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اور حدیث کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ چل رہے ہیں کہ اگلا منظر اسے مجبور کر دے گا کہ وہ کچھ مانگے گا، منظر بھی ایسا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے نیچے پہنچا دے گا، اس درخت کا سایہ حاصل کرے گا، اس کے پھل کھائے گا، اس کا رس نچوڑ کے پیے گا۔ کچھ ٹائم وہاں پہ رکے گا تو سامنے اسے ایک اور درخت نظر آئے گا جو جنت کے دروازے کے بالکل باہر ہوگا، اور وہ ان دونوں پہلے درختوں سے زیادہ حسین ہوگا۔ اب کچھ دیر تو کھڑا رہے گا، اور پھر جب صبر نہیں کر سکے گا پھر کہے گا مولا اب مہربانی فرما دے، مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا میرے بندے، تو نے وعدہ کیا ہے، یا اللہ بالکل وعدہ کیا تھا، لیکن بس کرم کر دے، مہربانی فرما دے، میں اس درخت کے نیچے جاؤں گا، جنت کے مناظر کم از کم اندر نہیں تو باہر سے جنت کے مناظر تو میں دیکھتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے وہاں پہنچا دے گا۔ جب وہاں پہنچ کر وہ جنت کے اندر کے مناظر دیکھے گا
تو پھر وہ کون ہوگا کہ جنت کے مناظر سامنے ہو اور وہ بائک لینا چاہتا ہو؟ اب اسے صبر نہیں ہوگا. کچھ دیر کے بعد عرض کرے گا مولا اب مہربانی فرما دے، کرم فرما دے، مجھے جنت کے اندر پہنچا دے. اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا میرے بندے تو نے تو وعدہ کیا تھا، یا اللہ بالکل وعدہ کیا تھا لیکن تو کریم ہے، تو مہربان ہے، تو رحیم ہے، مہربانی فرما دے جنت کے اندر پہنچا دے. اب اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر پہنچا دے گا. جب جنت کے اندر وہ پہنچ جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے جتنی دنیا تھی اس ساری کے مطابق اور اس سے 10 گنا زیادہ میں تمہیں یہ جنت عطا فرماتا ہوں. وہ کہے گا یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، یا اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، یا اللہ مجھ سے مذاق تو نہ کر، میں تو انتہائی گناہگار بن رہا ہوں، تو مجھے اتنا کرم عطا فرمائے گا کہ میں مذاق نہیں کرتا. یہ حدیث جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی نا یہاں تک تو آپ ہنسے. آپ نے کیا کیا؟ سارے بولیے نا. آپ جب ہنسے تو آپ نے اپنے سامنے والوں سے کہا کہ مجھ سے پوچھو تو صحیح نا کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں. اب بڑا اہم نکتہ یہاں پر آئے گا. مجھ سے پوچھو تو صحیح کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں. انہوں نے سب نے کہا کہ حضور بتا دیجئے، عبداللہ بن مسعود بتائیے کہ آپ کیوں ہنسے ہیں. آپ نے فرمایا میں اس لیے ہنسا ہوں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی تھی تو آپ بھی ہنسے تھے، آپ بھی ہنسے تھے، تو میں تو آقا کی سنت ادا کر رہا ہوں. اور پھر کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام ہنسے تھے تو آپ نے بھی اپنے سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ سے کہا تھا صحابہ پوچھے تو صحیح نا میں کیوں ہنس رہا. صحابہ پوچھو تو صحیح نا میں کیوں ہنس رہا ہوں. صحابہ نے عرض کیا کملے والے آقا کو ارشاد فرمائیے کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں. تو آقا علیہ السلام فرمائیں گے کہ جب وہ بندہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہوگے، مالک کائنات ہوگے، تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہنسے گا. اللہ اپنی شان کے مطابق ہنسے گا. تو اللہ چونکہ اپنی شان کے مطابق ہنسے گا اس لیے رسول اللہ ہنسے، اور چونکہ رسول اللہ ہنسے اس لیے عبداللہ بن مسعود ہنسے. اللہ اکبر. اور میں اب چاہتا یہ ہوں کہ حدیث تو بیان ہو گئی، اب ہم بھی آقا کی سنت پہ عمل نہ کر لیں. لجیل میں مسکراہٹ تو آنی چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن ہم بھی عرض کریں حضور آپ کا انداز جس حد تک ہو سکا تھا ہم نے بھی اپنایا تھا، اگر اسی کے صدقے پہ اٹھوا دیجیے. اللہ اکبر. اور صحابہ کرام کا یہ انداز تھا، آپ حیران ہوں گے، صحابہ کرام کا یہ انداز تھا کہ وہ جب بھی آقا علیہ السلام کی کوئی بات بیان فرماتے نا تو جہاں پہ آقا علیہ السلام مسکرائے ہوتے وہ مسکراتے تھے، آقا علیہ السلام جہاں ہنسے ہوتے وہ ہنستے تھے. آقا علیہ السلام کے چہرے پہ اگر غضب اشکار ہو جاتا تو ان کے چہرے پہ بھی غضب کے اثار آ جاتے تھے. وہ اتنی آقا علیہ السلام کی اتباع کرنے والے صحابہ کرام تھے. اللہ اکبر. اب یہ حدیث آپ نے سنی کہ کیسے اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. بندے کو جہنم سے نکالے گا، پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ قدم بہ قدم اسے جنت کے قریب کرتا جائے گا، اپنی رحمت کا اظہار فرماتا جائے گا. اللہ اکبر. پھر ہم بھی اللہ کی تھوڑی سی رحمت نہ مانگ لیں. اللہ اکبر.
فضل تیرے کریمہ نہ اپنے فضل کرم تھی مولا بخش بتا جو زیادہ نہیں، صرف آخری الفاظ بخش عطا جو ہوئی، یہ میرے ساتھ مل کے کہہ دیجئے اپنے فضل کرم تھی مولا بخش بتا جو بخش بتا آپ بولیں گے نا میں آگے چلوں گا اپنے فضل کرم تھی مولا بخش بتا جو آقا محمد علیہ السلام ایک اور حدیث میں مبارکہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کتاب کا نام مسلم شریف حدیث موجود میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا میدان ہوگا جب میدان حشر قائم ہوگا بڑی بڑی حسین حدیث بڑی خوبصورت حدیث بڑی مانو ارمان و فوز حدیث توجہ فرمائیے میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا میدان ہوگا میدان محشر سج جائے گا اللہ تعالیٰ ایک اپنے بندے کو جہنم سے نکال کر ایک پردے میں بلائے گا پردے میں بلا کر میرے رب فرمائے گا اے میرے فرشتوں اس کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے نا صغیرہ گناہ وہ اس کے سامنے رکھو اور پھر اس سے پوچھو کہ تو نے یہ کیا تھا اب بندہ جب اس اکیلے مقام پہ ہوگا پھر اس کے سامنے اس کا کوئی گناہ رکھیں گے چھوٹا سا وہ کہے گے بتا یہ تو نے کیا تھا کہے گا جی کیا تھا اب وہاں پہ انکار تو ہو نہیں سکتا دنیا میں تو ہم ہیلے بہانے کر جاتے ہیں جھوٹ بھی بول جاتے ہیں وہاں تو جھوٹ نہیں بولا جائے گا اس سے پوچھا جائے گا بتا تم نے یہ گناہ کیا تھا اقرار کرے گا کہ ہاں میں نے کیا تھا ڈر بھی رہا ہوگا اللہ سے خوف بھی آ رہا ہوگا اللہ کا خوف بھی طاری ہوگا کہ دوسرا گناہ پیش کیا جائے گا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا بتا یہ بھی کیا تھا عرض کرے گا کہ کیا تھا یوں اس کے چھوٹے 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 گناہ اس کے سامنے پیش کیے جاتے رہیں گے وہ ہر گناہ کا اقرار کرتا چلا جائے گا اب میرے رب دریائے گا میں جوش میں آئے گا میرا رب فرمائے گا میرے بندے تیرے ان سارے گناہوں کے بدلے میں تمہیں ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت نبی الحکمت اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے اللہ بے نیاز ہے ورحمتی واسعت کل شیء رب فرماتا ہے میری رحمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے اب وہ کریم رب اپنے بندے پر مہربانی کا اظہار فرما رہا ہے رب فرمائے گا بندے یہ جتنے تیرے گناہ چھوٹے چھوٹے میرے سامنے آئے ہیں نا بندے جا میں نے تجھے ان سب کے بدلے میں ایک ایک نیکی عطا فرما دی اب بندہ پہلے جو ڈر رہا تھا نا اب مچل جائے گا اب کہے گا یا اللہ یہ تو چھوٹے گناہ ہے نا یا اللہ میرے اور بھی گناہ ہیں وہ ضرور نہیں آ رہے
اب کیا مطلب؟ اب اسے پتہ چل جائے گا کہ رب کا دل ہے، رحمت موج میں ہے، رب مجھے عذاب نہیں دے گا۔ جب چھوٹے گناہوں کے بدلے میں رب نے مجھے نیکی عطا فرما دی ہے تو بڑے گناہوں کے بدلے میں تو رب اور بڑی نیکی دے گا نا، اور بندے کو فرمائے گا نا۔ پہلے جن گناہ کو چھپانا چاہ رہا تھا، جن گناہ کی وجہ سے ڈر رہا تھا کہ یہ جو چھوٹے گناہ ہیں یہ سامنے آ رہے ہیں، پتہ نہیں بڑے آئیں گے تو کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا سزا ملے گی، لیکن جب رب نے اپنے کرم سے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا تو اب بندہ مچلے گا، کہے گا یا اللہ وہ بڑے بڑے گناہ میرے مجھے نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ اللہ اکبر، وہ کہاں ہے؟ وہ رب کریم، وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا مہربان ہے، وہ روز محشر اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے تلاش کرے گا، بہانے سے اپنے بندوں کو بخشے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس وقت حدیث طیبہ بھی میرے سامنے ہے، آئیے ایک حدیث سن لیجئے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ اللہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک کھجور کے برابر حلال مال میں سے صدقہ کرتا ہے، باقاعدہ حدیث میں کاسا بن طیب کے لفظ موجود ہے، حلال مال، اور آگے اسی حدیث میں الفاظ یہ ہیں وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا، اللہ تعالیٰ پاک مال کے علاوہ کوئی دوسرا مال کا قبول نہیں فرماتا، وہ پاک ہی قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اپنے کمائی کے ذرائع کو پاک رکھنا چاہیے، اور برکت حلال میں ہے، برکت حلال میں ہے، حرام میں برکت نہیں۔ حرام جتنا بھی آئے گا چلا جائے گا، برکت بھی لے جائے گا، نقصان بھی لے جائے گا، پریشانی بھی لائے گا، مسائل بھی لائے گا، تکلیفیں بھی لائے گا، بیماریاں بھی لائے گا، اور نکل بھی جائے گا۔ اس لیے اپنے مال کو حلال کیا جائے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ کھجور کے برابر، اب کھجور کتنی سی ہوتی ہے؟ اتنی سی، تو آقا فرماتے ہیں جو ایک کھجور کے برابر حلال مال میں سے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دے گا تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلَهَا بِيَمِينِهِ، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کے قبول فرما لیتا ہے، اپنی شان کے مطابق اس کا جو ہاتھ ہے۔ ویسے ہمارا عقیدہ سب کو پتہ ہے یقیناً کہ اللہ جسم سے پاک ہے، اس کا جسم نہیں ہے، لیکن جہاں کہیں ہاتھ یا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں پیٹ کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے، ہاتھ کا بھی آیا ہے، بجلی کا بھی آیا ہے، ہم اس کی تفسیر میں نہیں جاتے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس کی کیفیت میں نہیں جاتے۔ یہی ایمان ہے، اس کو ماننا ضروری ہے لیکن اس کی کیفیت میں نہیں جانا، اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر قبول فرماتا ہے، ثم یربیہا لصاحبہ، پھر اللہ تعالیٰ اس صدقہ کرنے والے کے لیے اسے پالتا ہے، اسے بڑھاتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس پہ اضافہ کرتا رہتا ہے۔ کیسے؟ کما یربی احدکم فلوا، جیسے تم میں سے کوئی بندہ اپنے بچڑے کو پالتا ہے، گائے کا بچہ ہوتا ہے نا بچڑا، جیسے اسے پالا جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ تم اسے چارہ دیتے ہو، اسے پانی دیتے ہو، اس کی نگہداشت کرتے ہو، اسے گرمی سردی سے بچاتے ہو، اس کی ضروریات پوری کرتے ہو، پھر جو یعنی ابھی جو پیدا ہوا 1 سال کے بعد آپ کو وہ بہت بڑا نظر آتا ہے، 2
اللہ کے بعد وہ اور زیادہ بڑا نظر آ جاتا ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اسے اس صدقے کو بڑھاتا رہتا ہے. کتنا بڑھاتا ہے؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. کتنا؟ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. ایک کھجور جتنی چیز آپ نے صدقہ کی، قیامت کے دن وہ پہاڑ جتنی ہو جائے گی. پہاڑ کی مانند. اللہ تعالیٰ بندوں پہ کتنا مہربان ہے، کتنا اپنے بندوں پہ کرم فرماتا ہے میرا رب. اللہ اکبر. آئیے ایک حدیث اور سماعت فرما لیجیے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور ان کے ہاتھ میں نکیل تھی، ایک اونٹ ان کے پاس تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لا کر عرض کرتے ہیں کہ کملی والے آقا، یہ میں اونٹ لایا ہوں تو یہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلام، تو نے اللہ کی راہ میں یہ اونٹ دیا ہے اور تو نے پوری رضائے الہی کے مطابق دیا ہے. تمہارا کوئی ریاکاری کا جذبہ نہیں ہے، کوئی دکھاوے کا جذبہ نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن تمہیں اس ایک کے بدلے میں 700 اونٹ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. 700 اونٹ، اور وہ بھی نکیل والے. ان کا سوال تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا. حضرات گرامی، قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک دانہ اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہے تو وہ ایک دانہ جو صدقہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یوں ہو جاتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی کہ جیسے کوئی زمین میں ایک دانہ ہوتا ہے، پھر اس سے 60 اس کی شاخیں نکلتی ہیں اور ہر شاخ پر کئی سٹے ہوتے ہیں اور ہر سٹا جو ہوتا ہے وہ دانوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. تو میرا رب فرماتا ہے کہ میں ایسے اپنے بندے کو عطا فرماتا ہوں. فرمایا کہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ جیسے ایک دانہ ہو اور اس کے آگے 7 سٹے، 7 اس کے تنے نکلتے ہیں، اور فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور اس کے ہر سٹے کے اوپر جو خوشہ لگتا ہے اس میں 100 دانہ ہوتا ہے. تو یوں اللہ تعالیٰ ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے اسے عطا فرما دیتا ہے. اور کسی پہ بس نہیں ہے، کسی پہ ختم نہیں کہ 700 بس اینڈ ہو گیا. نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے وہ اس سے بھی اور بڑھا دیتا ہے. اب اور کتنا بڑھاتا ہے اس کی کوئی حد اللہ نے مقرر نہیں فرمائی ہے، اس لیے کہ اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے. حضرات گرامی، اللہ بڑا کریم ہے. وہ قیامت کے دن مختلف اس بخشش کے بہانے ہوں گے، مختلف انداز ہوں گے اپنے بندوں کے بخشنے کے، لیکن یہ اس کے فضل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کس چیز پہ؟ فضل پہ. لیکن وہ عادل بھی تو ہے نا، وہ چاہے تو وہ عدل کرے، چاہے تو فضل کرے. اسے کوئی روک نہیں سکتا، اسے کوئی ٹوک نہیں سکتا، اسے کوئی پابند نہیں کر سکتا. عدل کیا ہے کہ تم نے اتنی نیکیاں کی ہیں، اس کا ثواب تمہیں دے دیا. تم نے اتنے گناہ کیے، جب اس کی سزا بھگتو. یہ اس کا عدل ہے. وہ عدل بھی کرے تو وہ مالک ہے. اور فضل کیا ہے کہ کوئی نیکی بھی نہ ہو تو وہ بندے کو جہنم سے اٹھا کے جنت میں ڈال دے. یہ اس کا فضل ہے. لیکن ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نے اس کی عدل پہ چلنا ہے. جب تک دنیا میں ہے اسے ڈر کر زندگی گزارنی ہے. اس نے نماز کا حکم دیا، نماز پڑھنی ہے. اسے روزے کا حکم دیا، بالغ ہونے کی صورت میں، صحت مند ہونے کی صورت میں روزہ رکھنا ہے. اگر اللہ نے استطاعت عطا فرمائی تو حج ادا کرنا ہے. اللہ نے اگر صاحب نصاب بنایا ہے تو زکات ادا کرنی ہے.
دنیا میں رہتے ہوئے اس کے فضل پہ نہیں اس کے عدل پہ زندگی گزارنی ہے، اور جب موت کا وقت آئے تو پھر اس سے اس کا فضل مانگنا ہے، اس سے فضل مانگنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دو طرح کے نظریات ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، ایک امید ہے۔ ایک خوف ہے، ایک امید ہے۔ زندگی ساری اس کے خوف سے گزارو اور موت کے وقت اس پہ امید قائم کر لو، وہ میرا رب وہ کریم ہے، وہ کرم کرے گا، وہ مہربانی کرے گا۔ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بڑا خوبصورت قول ہے، آپ فرماتے ہیں اگر یہ قیامت کے دن کہا جائے کہ صرف ایک بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو مجھ پر رب کا اتنا خوف ہوگا کہ میں سمجھوں گا کہ شاید وہ میں ہی ہوں، اتنا رب کا خوف میرے دل میں موجود ہے۔ اور اگر یہ کہا گیا قیامت کے دن کہ صرف ایک بندے کو جنت عطا کی جائے گی تو مجھے رب سے امید بھی اتنی ہے کہ وہ ایک میں ہی ہوں۔ تو اس لیے رب کا خوف بھی ہونا چاہیے، اس سے امید بھی ہونی چاہیے۔ زندگی رب کے خوف پہ گزارنی ہے اور موت کے بعد رب سے امید قائم کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔